ویلکم ٹو ہیلتھ CZO۔ جاب کے لیے ٹیسٹ دینا ہو یا پھر مزید پڑھائی کے لیے کوئی ٹیسٹ دینا ہو تو ایسے ٹیسٹ کا طریقہ کار زیادہ تر معروضی سوالات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ہدایات کے ساتھ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی بتائیں گے جن کو فالو کرتے ہوئے آپ 100 میں سے 80 یا 90% نمبر آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے جس وجہ سے بہت سے ٹیسٹ لینے والے ادارے رول نمبر سلپس کو گھر کے پتے پر ارسال نہیں کرتے، وہ ان رول نمبر سلپس کو اپنی ویب سائٹ پر ہی اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کو متعلقہ ادارے کی ویب سائٹ سے رول نمبر سلپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ اس کی 2 پرنٹ لازمی سے نکلوا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک کاپی متعلقہ ادارہ امتحان کے دوران ہی رکھ لے اور ایک کاپی آپ کے پاس لازمی سے ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے امتحان کا نتیجہ حاصل کر سکیں۔ کوئی بھی امتحان دینا ہو تو آپ کے پاس اوریجنل شناختی کارڈ کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا یا پھر گم گیا ہے یا پھر آپ نے رینیول کے لیے جمع کروایا ہوا ہے تو اس صورت میں آپ اپنا بے فارم یا پھر اپنا ڈرائیونگ لائسنس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ کمرہ امتحان میں موبائل کو لے کر جانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ کے پاس اپنی گھڑی کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کمرہ امتحان میں گھڑی نہ لگی ہو تو پھر آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنے میں پرابلم ہوگا۔ کوئی بھی امتحان دینا ہو تو اس سے پہلے متعلقہ امتحان کے پرانے پرچہ جات لازمی سے دیکھیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کا امتحان کس طرح کا ہوتا ہے، اس میں نیگیٹو مارکنگ کی جاتی ہے یا پھر نہیں، اس کا ٹائم کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ سب باتیں آپ کو پرانے پیپروں سے بالکل واضح ہو جائیں گی۔ جس دن آپ کا امتحان ہو متعلقہ جگہ کا آپ کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے اور اس جگہ پر آپ وقت سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے لازمی سے پہنچ جائیں۔ ویسے تو امتحان لینے والے ادارے آپ کے رول نمبر سلپ پر یہ بات واضح طور پر لکھ دیتے ہیں کہ اپنے ساتھ پیپر بورڈ لازمی سے لے کر آئیں، لیکن اگر آپ کی رول نمبر سلپ پر یہ نہیں لکھا ہوا تو تب بھی آپ اپنے ساتھ پیپر بورڈ لازمی سے لے کر جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کمرہ امتحان کا استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پر پائی جانے والی کرسیاں صحیح طرح سے نہ ہو اور آپ کو پیپر حل کرنے میں مشکل ہو، تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ایک پیپر بورڈ لازمی سے لے کر جائیں۔ کمرہ امتحان میں تمام امیدواروں کے جمع ہونے کے بعد اور وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی آپ کو جوابی شیٹ دے دی جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی امتحان لیے جا رہے ہیں ان سب امتحانات کی جوابی شیٹ کے اندر آپ کا رول نمبر اور آپ کا نام پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا رول نمبر اور آپ کا نام اور والد کا نام نہ لکھا ہو تو پھر آپ کو فوراً سے اپنی رول نمبر سلپ کو دیکھتے ہوئے یہ تمام کھانے پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن آج کل زیادہ تر ان جوابی شیٹوں کے اوپر آپ کی تصویر اور آپ کا نام اور رول نمبر پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ NTS کا امتحان دے رہے ہیں تو اس کی جوابی شیٹ میں کچھ اور اضافی چیزیں بھی لکھی ہوتی ہیں، جن میں شامل ہوتا ہے آپ کا نام، آپ کا رول نمبر، آپ کے والد کا نام اور آپ کی تصویر۔ یہ تمام چیزیں پہلے ہی آپ کی جوابی شیٹ پر لکھی ہوتی ہیں۔ آپ کو یہاں پر صرف اور صرف اپنی کویسچن بک کا جو رنگ ہے وہ یہاں جوابی شیٹ کے اندر فل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو آپ کی سوالیہ شیٹ دے دی جاتی ہے اور اس کا جو بھی رنگ ہوتا ہے وہ آپ کو جوابی شیٹ کے متعلقہ کھانے کو پر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کمرہ امتحان میں کھڑا سربراہ آپ کی جوابی شیٹ پر سائن کرتا ہے، اس کے نیچے آپ کو بھی سائن کرنے ہوتے ہیں اور آپ کی جو سوالیہ کتاب ہے اس پر لکھا ہوا نمبر آپ کو اس جوابی شیٹ پر لکھنا ہوتا ہے۔
یہ تمام چیزیں آپ کو پیپر شروع کرنے سے پہلے فل کرنی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر معروضی سوالات کل 100 ہوتے ہیں اور ان کا ٹائم صرف 2 گھنٹے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے معروضی سوالات 100 سے زیادہ ہیں یا پھر 100 سے کم ہیں اور اس پر کتنا ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ نے یہ تمام چیزیں پہلے سے ہی اپنے دماغ میں سوچ لینی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ معروضی سوالات کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ ایک کویسچن دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے اس سوال کے 5 آپشنز آپ کو دکھائے جاتے ہیں، جن میں سے آپ کو ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو سوالیہ کتاب دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس سوالیہ کتاب کے اوپر اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد تمام سوالات کو پڑھتے جائیں اور اسی سوالیہ بک کے اوپر کچی پینسل کے ساتھ چھوٹے سے نشان لگاتے جائیں۔ صرف آپ نے ان سوالات کے صحیح جواب لگانے ہیں جن کے جواب آپ کو اچھے سے آتے ہیں، اور جس سوال کا جواب آپ کو نہیں پتہ اس سوال کو آپ چھوڑتے جائیں۔ جیسا کہ آپ کو یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ کویسچن نمبر 1 کا جواب ہمیں آتا ہے اور ہم نے اس کو ٹک کر دیا ہے، جبکہ سوال نمبر 2 کا جواب ہمیں نہیں آتا تو ہم اس سوال کو چھوڑ دیں گے۔ اب آپ نے تمام کویسچنز کو اچھے سے پڑھ لیا اور جن سوالوں کے جواب آپ کو آتے تھے ان کو آپ نے ٹک کر لیا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہمیں کویسچن نمبر 1 کا جواب نہیں آتا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور کویسچن نمبر 2 کا جواب ہمیں آتا تھا، ہم نے اس کے جواب کے آپشن کو ٹک کر دیا۔ اس کے بعد ہمیں کویسچن نمبر 3 اور کویسچن نمبر 4 کا جواب نہیں آتا، جبکہ ہمیں کویسچن نمبر 5 کا جواب آتا ہے، ہم نے اس کو بھی ٹک کر لیا۔ کویسچن نمبر 1 جس کا جواب ہمیں بالکل بھی نہیں آتا اور ہم نے اس کا جواب چھوڑ دیا ہے، جبکہ سوال نمبر 2 کا جواب ہمیں آتا تھا اور ہم نے ٹک کر دیا اس کو اے پر، یعنی کہ اس کا صحیح جواب اے تھا۔ اس کے بعد بھی ہمیں 3 اور 4 سوال کا جواب نہیں آتا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور 5ویں سوال کا جواب ہمیں آتا تھا جس کا آپشن سی تھا اور ہم نے اس کو ٹک کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں ان تمام جوابات کی جن کا جواب ہمیں نہیں آتا اور ہم نے اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ اس جوابی شیٹ کو ذرا غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جتنے بھی امتحانات لیے جاتے ہیں ان کے جواب کس طرح سے یہ لوگ سیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں کویسچن نمبر 10 کا جو جواب ہے وہ سی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کویسچن نمبر 11 کا آنسر بھی سی ہے۔ کویسچن نمبر 12 کو دیکھیں تو اس کا آنسر اے ہے، اور کویسچن نمبر 13 کو دیکھیں تو اس کا آنسر بھی اے ہے۔ اسی طرح مزید کچھ اور جوابات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 17 کا آنسر دیکھیں تو وہ بھی بی ہے، اور کویسچن نمبر 18 کو دیکھیں تو اس کا آنسر بھی بی ہے، جبکہ کویسچن نمبر 20، کویسچن نمبر 21 اینڈ 22 کو دیکھیں تو ان سب کے جواب ڈی ہیں۔ اسی طرح کویسچن نمبر 24 اور کویسچن نمبر 25 کو دیکھیں تو ان کے جواب بھی بی ہیں۔ ان جوابی شیٹس کو دیکھتے ہوئے اب تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کیا بات کرنے والے ہیں۔ ان جوابی شیٹس کو کچھ اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے جواب تقریباً ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں کچھ ٹپس اور ٹرک کی کہ ہم نے اپنے چھوڑے ہوئے سوالات کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ ہمیں کویسچن نمبر 2 کا جواب معلوم تھا جس کا آپشن اے تھا۔ اسی طرح ہمیں کویسچن نمبر 5 کا جواب بھی معلوم تھا جس کا آپشن سی تھا۔ اب ہم نے کویسچن نمبر 1، کویسچن نمبر 3 اور کویسچن نمبر 4 کو حل کرنا ہے ان دونوں جوابات کو دیکھتے ہوئے۔ تو ظاہری سی بات ہے ہمارے سوال نمبر 2 کا جواب اے ہے، تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کویسچن نمبر 1 کا جواب اے ہو یا پھر بی ہو۔ تو آپ نے ان دونوں آپشنز کو ایک بار اچھے سے پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا جواب صحیح کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 5 کو دیکھتے ہوئے آپ نے سوال نمبر 3 اور 4 کا جواب ڈھونڈنا ہے، اور اس کا جواب آپ نے اے بی سی کے درمیان میں ہی ڈھونڈنا ہے۔
تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کا جواب یا تو اے ہوگا یا پھر سی ہوگا۔ ایسے سوالات جن کے جواب آپ کو اچھے سے آتے ہیں ان کو لیڈ پینسل کی مدد سے سوالیہ کتاب کے اوپر چھوٹے چھوٹے نشان لگا لیں۔ اسی طرح ایسے سوالات جن کے جواب آپ کو معلوم نہیں تھے اور آپ نے اندازے سے یعنی کہ اپنے ٹپس اور ٹرک کو استعمال کرتے ہوئے ان کے جواب لگائے ہیں، ان کو بھی آپ لیڈ پینسل کی مدد سے لگا لیں۔ اس کے بعد آپ کو جو جوابی شیٹ دی جاتی ہے وہ جوابی شیٹ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، جس کو ہم OCR، ICR یا پھر ببل شیٹ کا نام دیتے ہیں۔ اب آپ نے اپنی سوالیہ کتاب کو دیکھتے ہوئے اپنی پینسل کی مدد سے ان تمام خانوں کو اچھی طرح سے پر کر دینا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ آپ نے ان خانوں کو یا تو کالی پینسل سے یا پھر گہری نیلی پینسل یا مارکر کی مدد سے فل کرنا ہے، اور ان خانوں کو فل کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان لازمی سے رکھنا ہے کہ آپ کا کوئی بھی نشان ان خانوں سے باہر بالکل بھی نہ جائے اور آپ ان کو اچھی طرح سے فل کریں۔ ٹائم مینجمنٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو سوالیہ پرچہ دے دیا جاتا ہے اور جوابی شیٹ جو کہ آپ کو پہلے سے ہی مل چکی ہوتی ہے تو آپ نے فوراً سے پیپر کو حل کرنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے ان سوالات کو ٹک کرنا ہے جو کہ آپ کو اچھے سے آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایسے سوالات کو حل کرنا ہے جن کو آپ ٹپ اور ٹرک کے میتھڈ کے ساتھ فالو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کو معلوم ہو کہ صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے تو پھر آپ فوراً سے اپنی ببل شیٹ کو فل کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر فل کرنے کے بعد بھی آپ کے کچھ ایسے سوالات رہ جائیں جن کے جواب آپ کو بالکل بھی نہیں آتے اور آپ کے پاس ٹائم بھی بہت ہی کم رہ گیا ہے، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بچ جانے والے سوالات جن کے جواب آپ کو بالکل بھی نہیں آتے اور آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو ایک ہی لگانے ہوں گے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 10 سوال ہیں تو آپ ان تمام 10 سوالوں کے جواب ایک ہی لگائیں گے۔ یعنی کہ آپ یا تو اے کا استعمال کر لیں یا پھر آپ آپشن سی کا استعمال کر لیں یا پھر آپ آپشن بی کا استعمال کر لیں۔ یعنی کہ آپ کو ایک ہی آپشن چوز کرنا ہوگا اور ان تمام سوالات کے جوابات ایک ہی لگانے ہوں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ 10 سوالات کے جوابات میں سے سب کے زیادہ تر بی جواب ہوں اور آپ کے 10 میں سے 4 یا 5 تو لازمی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس ٹرک کو لازمی سے فالو کرنا ہے کہ بچ جانے والے تمام سوالات کے جواب آپ نے ایک جیسے ہی لگانے ہیں۔ تمام سوالات کے جوابات حل کرنے کے بعد اپنی جوابی شیٹ کو لازمی سے دیکھیں۔ آپ نے اپنا نام، اپنا رول نمبر، اپنا شناختی کارڈ اور اپنی تصویر لازمی سے دیکھنی ہے اور یہ بات بھی واضح کر لینی ہے کہ کوئی کھانا خالی تو نہیں ہے جہاں پر آپ کی انفارمیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ نے تمام جوابات کو لازمی سے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا سوال تو نہیں ہے جس کا کھانا خالی رہ گیا ہو۔ اگر آپ کے پیپر کے اندر نیگیٹو مارکنگ بالکل بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے تمام سوالات کو لازمی سے حل کرنا ہے، کسی سوال کا جواب ہرگز نہیں چھوڑنا۔